میں ایک شعر یہاں پہ عرض کروں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، استا محمد اس وقت منشیات، جوا اور فحاشی کے اڈوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ آپ ہر محلے میں ایک جوا کا اڈا پائیں گے، آپ ہر محلے میں ایک نشے کا اڈا پائیں گے، آپ ہر محلے میں ایک فحاشی کا اڈا ضرور پائیں گے، یا 2 4 5 محلوں پر ایک اڈا ضرور پائیں گے۔ تو یہ اڈے ہماری نسلوں کے قاتل ہیں، ہماری نسلوں کو اجاڑنے کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ان کے پیچھے ٹھیکیدار کون ہیں ان سے آپ اور ہم سب بخوبی واقف ہیں، جیسے ذوالفقار بھائی اور آفتاب نے اس پر ایک واضح بات کر دی ہے۔ ہمارا مطالبہ شروع سے یہی ہے۔ پچھلے سال ہم نے منشیات کے خلاف ریلی نکالی تھی، 15 دنوں میں کوئی 9 کے قریب FIR ہماری سٹی پولیس حرکت میں آ کے اس نے رجسٹر کر لی تھی، پھر اس کے بعد 11.5 مہینے سے تقریباً خاموشی ہے۔ پچھلے سال میرے خیال سے 21 مارچ کو ہم نے ریلی نکالی تھی، آج سال ہونے کے قریب ہے۔ ابھی استا محمد میں منشیات، فحاشی اور جوا کے اڈوں کی اتنی تعداد موجود ہے کہ جن کو گننا ناممکن ہے۔ آج سے کچھ روز پہلے میں کھل کے بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہو، میڈیا کے دوست بھی ہیں۔ SP استا محمد حسنین اقبال صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے آفس میں، ان کے ساتھ SHO سٹی عبدالرؤف جمالی، CIA انچارج حاجی خان لاشاری بھی تشریف فرما تھے۔ تو میں نے ان سے بات کی، ہماری برادری کا ایک معاملہ تھا جس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے بعد ہم آپس میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے حسنین اقبال سے کہا کہ جناب آپ استا محمد کے SP ہیں، یہاں پر منشیات، فحاشی اور جوا کے اڈوں کی تعداد موجود ہے، آپ ان پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی اجازت سے چل رہے ہیں۔ تو ان کا جواب تھا زیادہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جی میں تو ان چیزوں کے خلاف ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میرے نام سے جوا کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں یا دوسرے اڈے استعمال ہو رہے ہیں، آپ لوگ نشاندہی کریں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا CIA، آپ کی اسپیشل برانچ کس چیز کی تنخواہ لیتی ہے؟ آپ اس فورس میں ہمارے استاد کے عوام کو بھرتی کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے نہیں، ہم ان کے گھر میں گھس کر ان کو انشاءاللہ ماریں گے، ہم ان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں نے ایک بندے کا نام لے کر کہا کہ اس کا استا محمد میں ایک بہت بڑا جوئے کا اڈا ہے جو سریعام لے رہا ہے، اور اس میں روز بروز اس کے جوا کے اڈے پر ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے علاقے کے لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو اپنے گھر کے، اپنے خاندان کی بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کے چلا، واپس گھر کی طرف آ گیا۔ کوئی 3 4 5 گھنٹے کے بعد اس جوا کے اڈے کا جو مالک ہے اس نے مجھے فون کر کے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ نے SP کے سامنے میرا نام لے کر اچھا نہیں کیا ہے، یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ میں نے SP کو فون کر کے کہا، میں نے اس بھائی کو کہا، میں نے کہا یار آپ کی مہربانی، آپ کا دھمکی آنکھوں پر، آپ کی دھمکی کو ہم نے قبول کیا ہے، اور آپ نے جو سنا ہے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ میں نے SP کو کہا ہے، میں دوبارہ بھی کہوں گا، اور میں آپ کو واضح پیغام دیتا ہوں کہ آپ کا یہ اڈا ہم چلنے نہیں دیں گے، اور نہ استا میں منشیات اور جوا کے اڈے چلیں گے، کچھ بھی ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد میں نے SP استا سے بات کی، SHO سٹی سے بات کی۔ میں نے کہا یہ آفیشیل باتیں جو ہم ایک سرکاری ذمہ دار آفس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، SP استا محمد کا آفس ہے، تو یہ باتیں جوا کے اس بندے تک کس نے پہنچائی ہیں؟ تو SP صاحب فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ کے محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، ان کا کلا کما کریں۔ تو SP صاحب فرمانے لگے کہ کالی بھیڑوں سے بات آگے چلی گئی، اب گرے بھیڑیں آ گئی ہیں، اور آگے پھر فرمانے لگے کہ یار ہو سکتا ہے کہ میرے آفس میں بیٹھے تھے تو کھڑکی کھلا تھا میرے کمرے کا، میرے دفتر کا، تو باہر سے شاید کسی نے سن کے ان کو اطلاع دی ہوگی۔ تو میں نے کہا جی عجیب بات ہے، آپ کا آفس ہے، اگر میرے مہمان خانے میں میرے پاس کوئی آ کے یا میرے دفتر میں کوئی بات کسی گند پھیلانے والے تک پہنچائے تو اس کا ذمہ دار میں بنوں گا۔ تو SP صاحب آپ کے دفتر سے بات نکلی ہے، آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ کارروائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ، عوام کی طاقت سے ان چیزوں کو بند کروائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ SP کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم سے کارروائی سے پہلے اس اڈے کے مالکان کو پتہ چل جاتی ہے۔ ذوالفقار بھائی نے ایک بات کی کہ SHO سٹی اچھا آدمی ہے۔ ذوالفقار بھائی ہم بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، ہماری بھول تھی، ہماری غلطی تھی، ہم ایسا سمجھتے تھے۔ SHO سٹی
टेक्निकल बुनियादों पर शायद उसने 2-4 कार्रवाइयाँ की हैं, यकीनन उस कार्रवाई पर हम उसकी तारीफ़ करेंगे जो उसने की है। हम किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हैं, लेकिन अमन व अमान से बड़ा मसला नस्लों को बचाना है मेरे भाई। नस्लों को, जो हमारे नस्लों का दुश्मन है उसको अब अच्छा नहीं कह सकते, वो हमारा दुश्मन है, चाहे किसी भी ओहदे पे बैठा हुआ हो। मंशियात फरोशों को, जुआ के अड्डों को और फहाशी के अड्डों से भत्ते लिए जाते हैं। मुझे कई दिनों से पहले मिन्नत समाजत करवाई गई दोस्त अहबाब से कि आप रैली को पोस्टपोन करें। जब मैंने माजरत की तो उसके बाद दाएं बाएं से थ्रेट दिए गए कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप ज़्यादा से ज़्यादा FIR लॉन्च करेंगे जो आपको, आप इससे ज़्यादा आप इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकते। आप FIR लॉन्च करें, हमें फ़ोन पे बता दें कि मेरे खिलाफ FIR हो गई है, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर मैं खुद थाने में आकर गिरफ्तारी दूंगा। हम डरने वाले नहीं हैं। कल एक बात, मैं परसों किसी ज़रूरी काम से मैं निकल गया था, रात को कोई 8 बजे कॉल आ गई थी, मैं कोयटा चला गया था। कल रात 1:30-2 बजे मैं परसों रात मतलब पहुंचा था। कल सुबह एक हमारी कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड की। कल 4 बजे मैं जैसे ही कोयटा से रवाना हो रहा था, 3:30-4 बजे के करीब मुझे एक जगह से कॉल आ गई। मेरा भाई है मोहिबुल्लाह जो यहाँ पे मौजूद है रैली में। ऐसे ये सुनने की बातें हैं, मेहरबानी करके सुन लें। हमारा किसी से ज़ातियात नहीं है। हम आपकी अपनी नस्लों को बचाने के लिए, आपके लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप हमारी आवाज़ बने, हमारा साथ दें। तो जिस SHO को अच्छा कहा जा रहा है उसकी हरकत मैं आपको बताता हूँ। एक अपने उसने कारिंदे को बुलाया है, जो उसका कारिंदा है, जो गालबन यहाँ पर जो मुझे बताया गया एक रेडी चलाता है और उसका कारोबार बेचारे का वो कोई समोसे पकोड़े बेचकर अपने बच्चों का गुजर बसर करता है। वो SHO सिटी का ख़ास कारिंदा है। उस बंदे को सिटी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उस बंदे से कहलवाया गया है, जो अल्लाह का करम है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार है, अल्लाह इसे आगे भी सलामत रखे। अब आपको बात बताने का मकसद ये है कि आप SHO की हरकत से अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह के गिरे हुए हरकत कर रहा है। उस बंदे की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है, वो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा है, देखिए मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, वो अभी तक वायरल नहीं हुई हैं, शायद वो कल परसों वायरल भी हो जाएंगी। मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि वो हमें थ्रेड हम तक पहुँची है। SHO सिटी ने उस बंदे की रिकॉर्डिंग की है, जिस रिकॉर्डिंग में वो बंदा कह रहा है कि सरकर्दा मोहम्मद सदीक उमरानी का भाई मोहिबुल्लाह मेरे पास आकर मुझसे बता मांग रहा है कि मुझे बता दे दो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। उस वीडियो तक उस वीडियो के हवाले से हम तक बात पहुंचाई गई है। अगर आप ये रैली पोस्टपोन करते हैं तो ठीक है, वरना हम इस वीडियो को पब्लिक कर देंगे और हम सियासी कैरियर का जनाजा निकाल देंगे। तो भाई जनाजे निकालने वाले आपके आका ने कुछ नहीं किया, आप तो इसके एक मामूली आलाकार हैं। इंशाअल्लाह हम आपको यहाँ से अब मजीद पैसा कमाने हम नहीं देंगे। आप यहाँ पर जो एक ठेका उठा के आए थे, आप किचन चलाते हैं, जिनका किचन चलाते हैं हमें पता है। आप रोज़ाना 11 बजे जिस जगह पे जाके आधे घंटे की हाज़िरी लगाते हैं हमें पता है। आप शाम को जिस जगह की हाज़िरी लगाते हैं हमें पता है। आसिफ नाम का आपका एक बंदा जो जुआ के अड्डों से रोज़ाना आपके नाम पर जाकर 5,000 रुपये लेता है, हमें पता है। फहाशी के अड्डों से जो पैसा लेता है हमें पता है। SP का एक बंदा जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो कांस्टेबल है और SP उस्ताद मोहम्मद का खास गनमैन है, वो 13,000 रुपये एक अड्डे से डेली रिकवरी करता है। फहाशी के अड्डों से अल्लाह पाक हमें बचाए, हमने कभी नहीं देखा है, न कभी हमें उनके ठिकानों का पता है, लेकिन लोग बताते हैं कि उनसे भी लिए जाते हैं, जुआ के अड्डों से लिए जाते हैं, मंशियात फरोशों से। एक और SHO सिटी की मैं आपको बात बताऊँ, एक दफ़ा मैंने उसको कॉल की, मैं एरी लाड़ो के मकाम से कहीं बाहर से आ रहा था, तो एरी लाड़ो के करीब मैंने देखा कि 2 GLI गाड़ी और एक वैगन, एक बंदे ने खिड़की खोली, मुझे नज़र आ गया कि उस पर वो जो सुपारी का कारोबार करते हैं, जिसमें बोरियां, एक वो प्लास्टिक जिसको हम आम ज़बान में बाशके कहते हैं, बारदाना जो होता है, उसमें सुपारियां भरी हुई थी। मैंने SHO सिटी को कॉल की अब्दुल साहब को कि मोहतरम ये मेरे सामने से सुपारियों की गाड़ियां गुजर रही हैं, मेहरबानी करके इनको रोक लें, इनको पकड़ें। तो आगे से मौसूफ फरमाने लगे कि मैं इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते? कहता है जी हम इन पे हाथ नहीं डाल सकते, हमें हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। तो ये कैसा कानून है?
یہ کیسا قانون ہے جو غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ میرے خیال سے آپ کا قانون وڈیروں کی پشت پناہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جو منشیات کے اڈے ہیں، جوا کے اڈے ہیں، فحاشی کے اڈے ہیں، ان کو فی الفور روکا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے ذمہ داران کے خلاف اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا، جس پر 15 دنوں میں اتنی ایکٹیو ہو گئی ہماری پولیس کے 9 یا 11 FIR کیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ شکر ہے کہ ہماری احتجاج کا اثر ہو گیا، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 1-1.5 مہینے کے بعد پہلے سے زیادہ اڈے کھل گئے۔ تو ابھی پھر ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ استاد محمد سے فی الفور منشیات، جوا اور فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ کیا جائے، جہاں سے جو پولیس سپاری، چالیا، گٹکا والوں سے پیسے لے کر ان کو استاد، صدر، گنداخا کے حدود سے کراس کروا کے آگے سندھ بھیجتی ہے، ان کے اڈے بند، ان کی لائن کو روکا جائے، بند کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اگلا ہمارا جو دھرنا ہوگا، یہ احتجاجی ریلی تھی، اس کے بعد ہمارا دھرنا SP استاد محمد کے آفس کے سامنے ہوگا۔ ہم SP استاد محمد کے آفس کے سامنے دھرنا دیں گے اور ان مطالبات کو انشاءاللہ بنوا کے رہیں گے۔ اگر اس پر بھی ہمارے مطالبات پر عمل نہیں ہوئے، جو ہم سمجھ بھی رہے ہیں، تو اگلا ہمارا مطالبہ انشاءاللہ DIG نصیر آباد کے آفس کے سامنے ہوگا۔ اگر اس پر بھی ہمارے مطالبات پر کارروائی نہیں ہوتی تو ہم IG آفس کے سامنے بیٹھیں گے، IG آفس کوئٹہ میں جا کے ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے مطالبات کو منوائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک یقین دہانی کرواتا ہوں، جلد SP استاد محمد، SHO سٹی استاد محمد، CIA انچارج جو استاد محمد ہے، اس کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک CP دائر کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں معزز عدالتوں میں جا کے بتاؤں گا، میں اپنے شہر کے ان بچوں کو، میرا خاندان، میرا ایک قریبی عزیز دانش نام تھا، اس کا پچھلے سال اس کی عمر کوئی 18-19 سال، 10 آئس کے نشے میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کا SHO تھا، ہم اس کے اوپر FIR کرتے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے ان کو ڈیل دے دی۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے مطالبہ کروں گا، عوام سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کے خاندان متاثر ہیں، آپ مہربانی فرما کر آپ اپنے بچوں کو میرے پاس لے آئیں۔ انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وہ بے قصور ہیں، وہ انجانے میں جا کر ہمارے قاتلوں کے، جو سماج کے قاتل ہیں، جو نسلوں کے قاتل ہیں، ان کے نشانے پہ آ جاتے ہیں۔ ہماری ان کی تباہی کا ذمہ دار ہماری پولیس ہے، ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، جو یہاں کا ETO ہے، جو یہاں کے مقامی ایکسائز کے اہلکار ہیں۔ شراب کی بات کی گئی، میں مطالبہ کروں گا کہ شراب کے اڈے کو بھی بند کیا جائے۔ مجھے ایک گروپ میں، واٹس ایپ گروپ، ایک صحافی نے کہا، ایک تانا دیا گیا کہ آپ کا جو منشیات کے خلاف ریلی نکال رہا ہے اسے بھی شراب کی بوتل دی گئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے زندگی میں شراب نہیں پی ہے، اللہ آگے بھی مجھے بچائے۔ تو مجھ پہ اتنے تانے، یہ ساری چیزیں جو کروا رہا ہے، جو ان کا ماسٹر پلانر ہے، جو ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، پولیس کا ایک کانسٹیبل ادھر بیٹھا ہوتا ہے، ایکسائز کا کانسٹیبل بیٹھا ہوتا ہے گتے پہ۔ بھائی شراب اگر ہندو کمیونٹی کے لیے اجازت دی گئی ہے، اگر لائسنس حکومت نے دی ہے تو ہندو کمیونٹی کے لیے دی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں دی۔ آپ بند کریں، آپ بند کریں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کسی کو نہیں دیں۔ اگر میرا گھر، میرے خاندان سے کوئی آپ سے شراب لینے آتا ہے، آپ پولیس کو فون کر کے اس کو اریسٹ کروائیں، میں آپ کا حامی بنوں گا۔ جو گتے کے ذمہ داران ہیں، جو پولیس ہے، آپ ان پر FIR کریں، ثبوت کے ساتھ آپ FIR کریں، آپ دکھائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم غلط کام کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ٹائم کافی لیا ہے میں نے۔ آپ سب ساتھیوں کا شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہماری آواز بنے ہیں۔ ہمارے یہی مطالبات ہیں حکومت بلوچستان سے، IG بلوچستان پولیس، DIG نصیر آباد سے، تو SP صاحب کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں، ہم ان سے بھی مطالبہ کریں گے۔ غالباً وہ ہمارے شاید مطالبے پر عمل درآمد کرنے سے قاصر بھی ہوں، لیکن ہمارا ان سے بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے استاد محمد سے جوا، منشیات اور فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ ابھی 2-4 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کو گزارنے کے بعد، عید الفطر کے بعد، انشاءاللہ ہمارا دھرنا SP استاد محمد کے آفس کے سامنے ہوگا۔
اگر وہاں پر بھی ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے تو ہم اس کو وسعت دے کے DIG نصیر آباد آفس کے سامنے جائیں گے۔ اس کاروبار کے پیچھے ان لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لاشعوری میں ہم سے سوال نہ کریں، ہم سے یونیورسٹی نہ مانگیں، ہم سے اچھے روڈ نہ مانگیں، ہم سے اچھے تعلیمی اداروں کا مطالبہ نہ کریں، ہم سے صحت کے سہولیات نہ مانگیں۔ تو یہ چیزیں ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے نسلوں کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جس طرح آج آپ نے تین گھنٹے سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ دیا ہے، آپ آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے، SP آفس کے سامنے دھرنے میں ساتھ دیں گے، DIG آفس کے سامنے چلیں گے۔ آپ استاد محمد سے منشیات، جوا اور فحاشی کے اڈوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اس گند کے خلاف ہیں، تو میں مطالبہ کرتا ہوں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب عوام سے بھی، آپ ہماری آواز بنیں، ہمارا ساتھ دیں۔ میں بخدا کہتا ہوں کہ ہم آپ کی نسلوں کو بچانے کے در پہ ہیں۔ SHO سٹی صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہماری نسلوں کو جو تباہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ جو ان سے ریکوریاں کرتے ہیں، کیا آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ کی نسل کل کو پل بڑھ کے جوان نہیں ہوگی؟ کیا یہ جو ہماری نسلوں سے آپ کھیل رہے ہیں، کیا یہ دنیا مکافات عمل نہیں ہے؟ اگر آپ نے ہماری نسلوں کو برباد کیا ہے تو یہ یقیناً آپ کے نسلوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ان مطالبات پر، ہماری اس ریلی کے مطالبات پر عمل درآمد ہوگا، ہماری بات کو مانی جائے گی۔ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو جس طرح میں اعلان کر چکا ہوں انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ ہم بہت وسیع پیمانے پر احتجاج میں جائیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری SHO سٹی استاد محمد، CIA انچارج استاد محمد اور SP استاد محمد کے ذمہ ہوگا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ آخر میں ایک نعرہ لگائیں میرے ساتھ اس گندگی کو مٹانے کے لیے، تاکہ یہاں سے چند ہی قدم کے فاصلے پر واقع جو ہمارے SP استاد محمد کا آفس ہے، ان تک ہماری آواز پہنچے، ہمارے اداروں تک ہماری آواز پہنچے، ہماری حکومت تک ہماری آواز پہنچے، تاکہ وہ ان آئس کے فروش کنندگان کے خلاف، ان جوا کے اڈوں کے خلاف اور ان منشیات کے اڈوں کے خلاف، ان فحاشی کے اڈوں کے خلاف کارروائی کرے۔ استاد محمد کو بچانا ہوگا، آئس کو بھگانا ہوگا، منشیات کو بھگانا ہوگا۔ اب یہ نعرہ لگائیں گے، استاد محمد کو بچانا ہوگا، استاد محمد